بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اتنی مصیبتیں دیکھی مگر عجیب شکر تھا، سید الساجدین بھی بنے، زین العابدین بھی بن کر۔ جب علی اکبر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، سید الساجدین نے کہا باقر کی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹانا، میں بھائی کی جنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملتا ہے سید سجاد اٹھ کے بیٹھے، علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ تاریخ میں ایک ظالم کا نام لکھا گیا ہے جس کا نام حسین ابن نمیر ہے۔ اس ظالم نے دیکھ لیا اکبر کو، سجاد دور سے دیکھ رہے ہیں بڑی دیر سے۔ جب علی اکبر زخمی ہو کر زمین پر گرے ہیں نا، ظالم نے ایک برچھی اٹھائی، اکبر کی جوان سینے پر برچھی بھونک دی۔ ظالم یہاں رکا نہیں، برچھی کو نکالنے کی کوشش کی، ٹوٹی ہوئی برچھی نکلی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ خون اٹھا کے سجاد کو کہا دیکھ تیرے بھائی کا خون ہے۔ سجاد نے کہا باقر کی اماں پردہ گرا دے، مجھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھنی۔ پورے رستے میں یہ ظالم سجاد پہ اتنے ظلم کرتا آیا کہ سید سجاد ملتا ہے جب یہ ظالم کہیں رکتے تھے نا، اپنے لیے تو خیمے لگا دیتے تھے، سیدانیوں کو دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ دھوپ میں سجاد کی ہتھکڑیاں، گردن میں خاردار توق، پاؤں میں بیڑیاں، سب گرم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے، ایک خیمے کے سائے میں آ کر بیٹھے، اور یہ خیمہ اسی حسین بن نمیر کا خیمہ تھا۔ زنجیر سے ٹکرائی، یہ ظالم سو رہا تھا خیمے میں، اس کی آنکھ کھلی، غلام سے بھیجا، غلام کو کہا ذرا جا کے دیکھ قیدی خیمے کے نزدیک کیوں آ رہا ہے۔ غلام نے آ کر کہا میرا مالک کہتا ہے خیمے سے دور ہو جا۔ سجاد کہتے ہیں میں نے تجھ سے خیمہ تو نہیں مانگا، میں خیمے کے سائے میں بیٹھا ہوں، میری زنجیر ٹھنڈی ہو جائے میں خود چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ظالم، یہ غلام آ کر ظالم کو کہتا ہے قیدی یہ کہہ رہا ہے، عزادارو سنو گے یہ ظالم کیا کرتا ہے؟ بستر سے اٹھتا ہے، ایک کوڑا ہاتھ میں اٹھاتا ہے، سجاد کی پیٹھ پہ کوڑے برساتا ہے، بیویوں کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ سجاد ہم اپنے ہاتھوں سے سایہ بنائیں گے، اس کے خیمے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پورے راستے میں سجاد کو اس نے اتنی تکلیف دی کہ ملتا ہے جب یہ کاروان رہا ہو کر مدینے کی طرف چلا گیا، اب عزادارو ایک مرتبہ امام زین العابدین کے زمانے میں یزید نے مدینے پر حملہ کیا، مگر جب ان لشکریوں کو پتا چلا یزید مر گیا، سب لشکری بھاگ گئے۔ اس لشکر کا سپہ سالار بھی یہی ملعون حسین بن نمیر تھا۔ حسین بن نمیر کو پتا چلا کہ میری فوج مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے، مدینے میں میں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اگر کسی کو پتا چل جائے میں کون ہوں مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ جنگلوں کی طرف نکل گیا، جنگلوں سے نکلتا مدینے کے قریب سے جب گزر رہا تھا، دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ کسی سے پوچھا یہ کس کا خیمے ہیں؟ کہا زین العابدین سید الساجدین کے خیمے۔ اسے کربلا کا ماجرا یاد آیا، جو اس نے ظلم کیے تھے اسے یاد آئے، جلدی سے پلٹا تاکہ جنگلوں میں چھپ جائے، مگر پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، بھائی عرب کہاں جا رہے ہو؟ دکھنے میں تو پیاسے لگ رہے ہو اور بھوکے بھی لگ رہے ہو، تم میرے خیمے میں کیوں نہیں آ جاتے، میں تمہیں کھانا دے دوں۔ یہ ظالم خوش ہو جاتا ہے کہ سجاد نے مجھے پہچانا نہیں، خیمے میں آتا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں نبی کی سنت ہے مہمان کا ہاتھ دھلانا چاہیے، ذرا اپنا ہاتھ قریب لاؤ میں تمہارے ہاتھ کو دھلا دوں۔ سجاد نے اس کو کھانا کھلایا، یہ کھانا کھا کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، دل میں کہتا ہے ابھی تک تو مجھے سجاد نے نہیں پہچانا، جلدی سے نکل کے چلا جاؤں۔ جلدی سے نکلتا ہے، خیمے سے جنگلوں کی طرف جانا چاہتا ہے، پھر سے سجاد کی آواز آتی ہے، بھائی عرب ایسے کیسے جاتے ہو؟ میری سواری بھی تو لے کر جاؤ، مشک پانی کا بھی لے کر جاؤ۔ یہ پتھر دل تھا، آخر نرم ہوا، کہا آپ نے لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا میں نے پہچانا، تو قاتل علی اکبر
سردار حسین ابن نمیر ہیں. جیسے سجاد کی زبان سے اپنا نام سنا اس کا بدن کانپنے لگ گیا کہ سجاد اب مجھے قتل کر ڈالیں گے. سجاد نے کہا نہ گھبراؤ، کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، مدینے میں تو ہمارا مہمان. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن السید الوسیل، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. مل کے کربلا کے بادشاہ کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. اے حسین مولا تیرے بیٹے سید السجاد پہ لاکھوں سلام. عزادارو آج آرام سے رونے کی رات نہیں ہے، آج اسے امام کے لیے رونا ہے. جب بھی پانی کو دیکھتا تھا تو رو لیتا تھا. ہاں عزادارو، ایک نبی کا صحابی تھا جس کو پتا چلا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ اس نے مدینے میں اپنی زمینیں بیچ دی اور شام کے رستے میں زمین لگا دی اور وہاں پہ سبیل لگاتا تھا. جو شام سے آتا تھا اس سے پوچھتا تھا میرے قیدی امام کی کیا خبر ہے. لوگ اسے بتاتے تھے ظالموں نے تیرے امام کو اتنا پیدل چلایا ہے، اب تیرے امام کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تیرے امام کے سر پہ جو عمامہ ہے وہ آدھا جلا ہوا ہے. یہ زارو قطار روتا گریا کرتا، دعائیں کرتا کب میرے آقا سجاد رہا ہوں گے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان سے رہا ہوا، جب اس قافلے کا یہاں سے گزر ہوا، بی بی زینب کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی. کوئی کہہ رہا تھا ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کفن حسین. بی بی زینب نے پوچھا سجاد ذرا دیکھ یہ کس حسین پہ گریا کر رہا ہے، کیا فاطمہ کے بیٹے حسین پہ گریا کر رہا ہے؟ سجاد اترے، دیکھا ایک بوڑھا ہے جو زمین پہ کام بھی کر رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہتا ہے خدایا کب مجھے میرے آقا سجاد کی زیارت نصیب ہوگی. آقا سجاد پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بزرگ تم پر میرا سلام. اب عزادارو ایک مرتبہ یہ سجاد کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر پاؤں کو دیکھتا ہے، پھر چہرے کو دیکھتا ہے، پھر پاؤں کو دیکھتا ہے. عجیب جملہ کہتا ہے اگر شام سے آنے والوں نے صحیح کہا تھا کہیں آپ میرے مولا سجاد تو نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اس حالت میں ہمیں تو اپنے بھی نہیں پہچانتے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ کہا مولا میں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے آپ کو پرسہ دینا ہے. مولا کہتے ہیں آؤ میرے نانا کے عزادار مجھے پرسہ دے دو. اب عزادارو یہ امام کو پرسہ دیتا ہے، ہمیں یہی پرسہ ہم امام زمانہ کو دینا ہے. آتا ہے سجاد کے سینے سے لگتا ہے مولا علی اکبر کے سینے پہ جو برچھی لگی اس کا بڑا ارمان، عباس کے جو بازو کٹے اس کا بڑا ارمان، قاسم کا جسم تقسیم ہوا اس کا بڑا ارمان، حسین کی گردن کٹی اس کا بڑا ارمان، ننھی سی گردن نو کے نیزے پہ بلند ہوئی علی اصغر کا بڑا ارمان. مگر ایک جملہ کہتا ہے سجاد کے بازو رو رو کر ہلنے لگے، کہتا ہے مولا ارمان تو بہت ہیں مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان.
اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. بی بی زینب کی چادر کا بڑا ارمان. اب اللہ جانے اس کی کہاں نظر پڑی، شاید گردن میں جو زخم تھا اس پر نظر پڑ گئی. ایک مرتبہ گردن ڈھل کی، سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں بابا کا عزادار پردیس میں مر گیا. ہاں عزادارو، بس چند جملے. سید سجاد جب مدینے واپس آئے ہیں نا، ایک مرتبہ محمد حنفیہ چچا ہیں آئے، ایک مرتبہ ملنا چاہا، سجاد نے روک دیا. چچا آپ مجھ سے نہ ملیے. کہا بیٹا مجھے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ سجاد نے گریبان کھول کے دکھایا، چچا یہ زخموں سے چور چور ہے. سجاد تمہیں اتنا بوڑھا دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں سجاد نے کیا کہا، میں کیوں بوڑھا ہوا ہوں؟ شاید کہا ہو کہ بہن کی لاش نے مجھے بوڑھا کر دیا، سکینہ کے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا. مدینے میں جب تک سید سجاد زندہ تھے، مدینے کے کسائیوں نے آپس میں عہد کر دیا تھا کہ گوشت کے ٹکڑوں پہ ہم کپڑا رکھا کریں گے. جب سجاد کی نگاہ گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی، کربلا میں پامال جسم حسین یاد آتا. جب کبھی سید سجاد کسی کو دیکھتے کہ جانور ذبح کر رہا ہے، فوراً دوڑتے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے پوچھتے کہ بھائی اس کو کھانا کھلایا ہے، اسے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا مولا میں مسلمان ہوں، میں نے اسے کھانا بھی کھلا دیا ہے، پانی بھی پلا دیا ہے. بس یہ سنتے خود بخود رخ کربلا کی طرف ہو جاتا. بابا یہاں جانور کو پانی پلا رہے ہیں، آپ نبی کے نواسے، جگر گوشہ بطول. بس عزادارو آخری جملے مصائب کے جب مولا سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ نے کہاں دیکھی؟ 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. مولا اکبر تو کربلا میں شہید ہوئے، آپ شام کہہ رہے ہیں. عباس کے بازو کربلا میں کٹے، آپ شام کہہ رہے ہیں. حسین کی گردن کربلا میں کٹی، آپ شام کہہ رہے ہیں. عزادارو اگر یہ امام کے جملے نہ ہوتے، اس منبر کی قسم میں کبھی بیان نہ کرتا. سیدو مجھے معاف کرنا، عزادارو مجھے معاف کرنا. مولا فرماتے ہیں جب ہم شام پہنچے، ہمیں ایک لاوارث غلام کی طرح کوئی ادھر دھکیلتا کوئی ادھر دھکیلتا، سید کبھی ادھر سید کبھی ادھر. مولا فرماتے ہیں عورتیں چھتوں سے انگارے پھینک رہی تھی، ایک انگارہ میرے عمامے پہ گرا. میں نے چاہا کہ اس انگارے کو ہٹاؤں، مگر میرے ہاتھ میں جو زنجیر تھی، سید چیختا رہا میرے سر سے یہ انگارہ ہٹا دے. ظالم ہنستے رہے، سید چلاتا رہا.